اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس دنیا میں سب سے جو زیادہ قیمتی چیز ہے وہ انسان کی جان ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنی اس زندگی کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے اور جانے انجانے میں اس کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم سنتے تھے کہ اسلام آباد اور بڑے شہروں کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں طالب علم نوجوان نشہ کرتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں۔ کوئی شیشہ پیتا ہے، کوئی ہیروئن کا عادی ہے، کوئی کسی طرح کا نشہ کرتا ہے۔ لیکن کل مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ جس تعلیمی ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں، جہاں ہم استاد ہیں، اس تعلیمی ادارے کے لوگ بھی، طالب علم بھی، کچھ نوجوان بھی شیشے کے عادی ہیں، نشے کے عادی ہیں۔ یہ ہمارے ماتھے پر بھی اور اس گاؤں کے ماتھے پر بھی، اسکول کے ماتھے پر بھی کلنک کا ایک ٹیکہ ہے۔ یہ ہماری بدنامی، آپ کے والدین کی بدنامی اور اس گاؤں کی بدنامی، ادارے کی بدنامی، بلکہ میں کہوں گا کہ جو نوجوان نشے کے عادی ہیں وہ انتہائی بزدل ہیں، انتہائی بزدل ہیں۔ سب سے پہلے انسان جب شروع کرتا ہے نشہ تو اپنی بزدلی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ حالات کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، اس کی خواہشات پتہ نہیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی تو اسے افسوس ہوتا ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے، اسے ذہنی تناؤ ہوتا ہے، جس سے وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ مگر سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ شخص ان قوتوں کا اور ان صلاحیتوں کا انکار پہلے کرتا ہے اور اس کے بعد نشہ شروع کرتا ہے۔ زندگی کے اندر وہ انسان بار بار مرتا ہے۔ موت تو ایک دفعہ آنی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن جو نشے کا عادی ہے وہ دن میں کئی بار مرتا ہے اور کئی بار جیتا ہے۔ اس کی زندگی اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ جو میں حرکت شروع کرنے لگا ہوں، یہ جو میں حرکت کر رہا ہوں، یہ جو میں نشے کا عادی بن رہا ہوں، کوئی شخص مجھے کوئی پڑیا لا کر دے رہا ہے اور مجھے بہلا پھسلا کر اس کا عادی بنا رہا ہے، اگر اس شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ میری موت کس طرح سے میں خرید رہا ہوں پیسوں سے، تو وہ شخص کبھی اس کے قریب نہ جائے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے یہ اعصاب کو سن کرتی ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو معاف کرتا ہے نشہ، اور جب بار بار اعصاب کو یہ ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، اعصاب کو توڑنے والی چیز دی جاتی ہے، کمزور کرنے والی چیز دی جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ نشہ لے گا نہیں، جب تک وہ چیز کھائے گا نہیں، اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، ہر روز جیتا ہے اور ہر روز مرتا ہے۔ سکون کہاں پہ ہے؟ ہم سکون کی تلاش میں یہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، سکون ہے کہاں پہ؟ اللہ کے ذکر میں ہے، سیدھی سیدھی قرآن مجید نے فرما دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ خدا کے ذکر میں ہے۔
آپ عبادت کے ذریعے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کر کے اس نشے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے اعصاب کو مضبوط بنا سکتے ہیں اس پر بھروسہ کر کے۔ اور جو شخص نشے کا عادی ہے، اور شاید میں کہتا ہوں کہ اس کا خدا پر بھروسہ نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے، وہ بے علمی میں مارا جا رہا ہے، اس کی شاید عمر کم ہے، یا وہ جذبات کی رو میں بہہ کر اپنی زندگی کا دشمن بن چکا ہے۔ اس کا بہت سادہ سا علاج ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیے، آپ کو اپنے اوپر اعتماد پیدا ہو جائے گا، آپ بہادر بنیں گے، آپ دنیا کے ہر مسئلے کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نشے کے عادی بن جاتے ہیں انہیں کھانا نہیں ملتا، انہیں روٹی نہیں ملتی، روٹی بھی ملتی ہے الحمدللہ۔ یہاں ہمارے گرد و نواح میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو رات کو بھوکا سوتا ہو، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن شاید جو نشہ کرنے والا اس کے خواب، اس کے خیالات اور اس کی خواہشات کا سمندر ہے اس کے سامنے، اسے پورا ہوتا نظر نہیں آتا، تو وہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خواہشات جب پوری نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، جتنی بھی پوری کر لیں گے وہ پوری نہیں ہوں گی۔ خواہشات کا سمندر دل میں پال کے رکھیں گے تو سمجھیں کہ پریشانیوں کا ایک سیلاب ہے جس کے اندر آپ غوطہ لگا رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اپنی زندگی کا دشمن مت بن جائیے، اپنے والدین سے دشمنی مت کیجئے۔ آپ کے والدین بڑی مشکل سے آپ کو پالتے پوستے ہیں، بڑی مشکل سے آپ کے تعلیمی اخراجات پورے کرتے ہیں، بڑی مشکل سے آپ کو روٹی کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، روزی کا بندوبست کرتے ہیں آپ کے لیے۔ اس ماں کو اور اس باپ کو جو یہ ارمان لیے پھرتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا اور ہمارا دست و بازو بنے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن بدقسمتی سے وہ نوجوان بدقسمت ہے، والدین وہ بدقسمت ہیں جن کا جوان بیٹا نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، جو بھی طالب علم ہمارے بہلانے پھچلانے میں آئے ہوئے ہیں، جو دانستہ یا غیر دانستہ، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے یہ حرکت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پینے سے کیا ہوگا، اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس کے قریب مت جائیں۔ یہ آپ کی زندگی کا دشمن ہے، یہ پورے خاندان کا دشمن ہے، پورے معاشرے کا دشمن ہے یہ نشہ۔ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نشے سے، ہمارے نوجوان کو اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ رابطہ مضبوط کر کے وہاں سے جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ حقیقی سکون ہے، وہ سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔